السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 63 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَمِنْهُ الْعَكْسُ وَهُوَ أَنْ يُقَدَّمَ جُزْءٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى جُزْءٍ ثُمَّ يُؤَخَّرُ۔ محسنات معنویہ میں سے ایک عکس ہے۔ صنعت عکس کی تعریف یہ ہے کہ کلام کے ایک جز کو کسی دوسرے جز پر اولاً مقدم کیا جائے، پھر ثانیاً اسے اس دوسرے جز سے مؤخر کر دیا جائے، تو یہ صنعت عکس ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، 3 صورتیں صاحب کتاب نے بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی جملے کے طرفین میں سے کسی ایک اور اس کے مضاف الیہ کے درمیان عکس واقع ہو۔ جملے کے طرفین میں سے ایک طرف اور اس طرف کے مضاف الیہ کے درمیان عکس واقع ہو۔ جیسے مثال ہے عادات الساداتی سادات العاداتی، بڑوں کے طور طریقے یہ طور طریقوں کے سردار ہوا کرتے ہیں۔ یہاں یہ جملہ ہے عادات الساداتی سادات العادات، اس کا ایک طرف ہے عادات اور اس عادات کا مضاف الیہ ہے سادات۔ انہی کے درمیان عکس واقع ہے کہ پہلے عادات مقدم ہے سادات پر، پھر عادات سادات سے مؤخر ہو گیا ہے، سادات العادات کہا گیا ہے۔ تو یہ عکس ہے اور عکس کی پہلی صورت ہے۔ عکس کی دوسری صورت یہ ہے کہ 2 جملوں کے 2 فعلوں کے 2 متعلقوں کے درمیان عکس واقع ہو۔ کلام میں 2 جملے ہیں اور ان دونوں جملوں میں فعل ہیں اور ان فعلوں کے 2 متعلق ہیں، ان 2 متعلقوں کے درمیان عکس واقع ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ جاندار کو مردار سے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہاں اس کلام میں 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے یخرج الحی من المیت، اس جملے میں ایک فعل ہے یخرجو، اس فعل کے 2 متعلق ہیں، ایک ہے الحی اور دوسرا ہے المیت۔ دوسرا جملہ ہے یخرج المیت من الحی، یہاں بھی اس جملے میں بھی ایک فعل ہے یخرجو، اس کے بھی 2 متعلق ہیں، ایک ہے المیت اور ایک الحی ہے۔ انہی 2 متعلقوں یعنی الحی اور المیت کے درمیان عکس واقع ہے کہ پہلے جملے میں حی مقدم ہے اور میت مؤخر ہے، اور دوسرے جملے میں حی مؤخر ہو گیا ہے اور میت مقدم ہو گیا ہے۔ تو یہ عکس کی دوسری صورت ہے۔ عکس کی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جملے کے طرفین میں موجود 2 لفظوں کے درمیان عکس واقع ہو۔ کسی جملے کے طرفین میں موجود 2 لفظوں کے درمیان عکس واقع ہو۔ یہاں بھی ایک جملہ نہیں ہوگا، یہاں بھی 2 جملے ہوں گے۔ پہلے جملے کے طرفین میں جو 2 لفظ موجود ہیں وہی دوسرے جملے کے طرفین میں بھی موجود ہوں گے، لیکن عکس کے ساتھ۔ مثال دیکھیں، قرآن کریم کی آیت ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ عورتیں
ان مردوں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یہاں بھی دو جملے ہیں، دیکھیں، پہلا جملہ ہے لا ہن حل لہم، اس جملے کے طرفین میں دو لفظ ہیں، پہلے کنارے میں ہن ہے، پہلے طرف میں ہن ہے اور آخری طرف میں ہم ہے، انہی دونوں کے درمیان عکس واقع ہے، ہن اور ہم کے درمیان، کہ اس پہلے جملے میں تو ہن مقدم ہے ہم پر، لیکن اس کے بعد جو دوسرا جملہ آ رہا ہے ولا ہم یحلون لہن، یہاں بھی یہی دونوں یعنی ہم اور ہن ہی اس جملے کے طرفین میں بھی موجود ہیں، لیکن عکس کے ساتھ کہ لا ہم یحلون لہن میں ہم مقدم ہو گیا ہے اور ہن مؤخر ہو گیا ہے، جبکہ پہلے والے جملہ میں ہن مقدم تھا اور ہم مؤخر تھا، تو یہ عکس کی تیسری صورت ہے۔ عبارت دیکھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں وَمِنْهُ الْعَكْسُ وَهُوَ أَنْ يُقَدَّمَ جُزْءٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى جُزْءٍ ثُمَّ يُؤَخَّرُ، محسنات معنویہ میں سے ایک عکس ہے، اور عکس یہ ہے کہ کلام کے ایک جز کو کسی دوسرے جز پر مقدم کیا جائے، ثم یؤخر، پھر اسی مقدم جز کو مؤخر جز پر مؤخر کر دیا جائے۔ وَيَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ، اور یہ عکس کئی طرح سے ہوتا ہے، مِنْهَا أَنْ يَقَعَ بَيْنَ أَحَدِ طَرَفَيْ جُمْلَةٍ وَمَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، ان صورتوں میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی جملے کے طرفین میں سے کسی ایک طرف اور اس کے مضاف الیہ کے درمیان عکس واقع ہو، جیسے عادات الساداتی سادات العادات، ومنها ان یقع بین متعلقے فعلین فی جملتین، اور ایک صورت یہ ہے کہ دو جملوں کے، دو فعلوں کے، دو متعلقوں کے درمیان عکس واقع ہو، جیسے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور ایک صورت یہ ہے وَمِنْهَا أَنْ يَقَعَ بَيْنَ لَفْظَيْنِ فِي طَرَفَيْ جُمْلَةٍ، یہاں جملتین کی جگہ جملتین ہوتا تو بہتر تھا، وَمِنْهَا أَنْ يَقَعَ بَيْنَ لَفْظَيْنِ فِي طَرَفَيْ جُمْلَتَيْنِ، اور ایک صورت یہ ہے کہ دو جملوں کے طرفین میں موجود دو لفظوں کے درمیان عکس واقع ہو، جیسے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ محسنات معنویہ میں سے ایک رجوع بھی ہے، صنعت رجوع، اور صنعت رجوع یہ ہے کہ اولاً کوئی کلام کہا جائے، کوئی کلام پیش کیا جائے، پھر اسی کلام سابق کی طرف اس طرح رجوع کیا جائے کہ اس کا حکم توڑ دیا جائے، اس کلام میں جو بات کہی گئی تھی اسے توڑ دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اس کا رد کر دیا جائے۔ تو رجوع، صنعت رجوع یہ ہے کہ متکلم کلام سابق کی طرف رجوع کرے، اسے منسوخ کرنے کے لیے، اسے منسوخ کرنے کے ساتھ، اسے کل عدم کرنے کے ساتھ، اس کا رد کرنے کے ساتھ، یعنی اس کلام میں جو بات اس نے کہی تھی اب اسی بات کا وہ کیا کر رہا ہے، رد کر رہا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ لنکتۃ، کسی نکتے کے پیش نظر۔ رجوع یہ ہے کہ کسی نکتے کے پیش نظر کلام سابق کی طرف رجوع کیا جائے، اسے منسوخ اور رد کرنے کے ساتھ۔ مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی کہ قول ہی جیسے شاعر کا شعر ہے، قف بالدیار التی لم یعفها القدم بلا وغیرها الارواح والدیم، قف، وقف یقف رکنا، دیار، دار کی جمع، التی لم یعفها، اعفا یعفی اعفا مٹانا، قدم، قدم کی جمع، بلا وغیرها، ہا ضمیر کا مرجع الدیار ہے، ارواح ریح کی جمع ہوا کے معنی میں، اور دیم دیمہ کی جمع بارش، نہ رکنے والی بارش۔ شاعر ایک کلام پیش کر رہا ہے، کہتا ہے قف بالدیار التی لم یعفها القدم، اے میرے مخاطب
ذرا رکو محبوب کے اس دیار میں جس کے نشانات قدموں نے مٹائے نہیں ہیں. تو یہ شاعر نے ایک کلام پیش کیا. اس کلام میں ایک بات کہی کہ محبوب کے دیار کے نشانات ابھی مٹے نہیں ہیں، ابھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں. پھر آگے والا جو کلام وہ پیش کر رہا ہے، اس کلام میں وہ اسی کلام سابق میں کہی گئی بات کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اسے منسوخ کر رہا ہے، اس کا رد کر رہا ہے. کہتا ہے بلا کیوں نہیں، وغیرہ الارواح والدیم، ہواؤں نے اور نہ تھمنے والی بارشوں نے دیار محبوب کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. تو دیکھیے پہلے کلام میں شاعر نے جو بات کہی تھی، دوسرے کلام میں اسی بات کو وہ توڑ رہا ہے، اس کی تردید کر رہا ہے، اسے منسوخ کر رہا ہے. ایسا ہوا کیوں؟ ایک نکتے کے پیش نظر، اور وہ نکتہ ہے تحیر. شاعر یہ کہہ کر کے اپنی حیرانی اور پریشانی ظاہر کر رہا ہے کہ محبوب کی محبت میں اور اس سے جدائی کے باعث میرے حواس بجا نہیں ہیں، میں حواس باختہ ہو چکا ہوں. تو میں حیران و پریشان ہوں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے وہ بات میری زبان سے نکل گئی کہ پیروں نے ابھی محبوب کے نشانات مٹائے نہیں ہیں، حالانکہ محبوب کے دیار کے نشانات بہت تبدیل ہو چکے ہیں. تو اپنی حیرانی اور پریشانی کے اظہار کے پیش نظر شاعر نے کلام میں پہلے کلام میں جو بات پیش کی، دوسرے کلام میں اسی کی تردید کرتا ہے. محسنات معنویہ میں سے اچھا عبارت دیکھ لیں، وَمِنْهُ الرُّجُوعُ وَهُوَ الْعَوْدُ إِلَى الْكَلَامِ السَّابِقِ بِالنَّقْضِ لِنُقْطَةٍ. رجوع یہ ہے کہ کسی نقطے کے پیش نظر کلام سابق کی طرف رجوع کیا جائے، اسے منسوخ اور اس کی تردید کے ساتھ. جیسے شاعر کا شعر ہے، قف بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والدیم. محسنات معنویہ میں سے ایک توریہ بھی ہے، اور اس کا ایک نام اور بھی ہے ایہام. توریہ کی تعریف یہ ہے کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب اور ایک بعید، اور اس کلام میں اس لفظ سے اس کا معنی بعید مراد لیا جائے، معنی قریب نہ مراد لیا جائے جس کی طرف ذہن فوراً جاتا ہے، بلکہ معنی بعید مراد لیا جائے جس کی طرف ذہن فوراً نہیں جاتا ہے، غور و فکر کے بعد جاتا ہے. اب اس توریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو توریہ مجردہ کہتے ہیں اور دوسرے کو توریہ مرشحہ کہتے ہیں. توریہ مجردہ یہ ہے کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس سے اس کا معنی قریب نہ مراد ہو، معنی بعید مراد ہو، اور اس کلام میں کوئی ایسا قرینہ ذکر نہ کیا جائے، کوئی ایسا لفظ ذکر نہ کیا جائے جو معنی قریب کے مناسب ہو. اور توریہ مرشحہ یہ ہے کہ کلام میں ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس سے اس کا معنی قریب مراد نہ ہو بلکہ معنی بعید مراد ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کلام میں کوئی ایسا لفظ بھی ذکر کر دیا جائے جو معنی قریب کے مناسب ہو. مراد ہے معنی بعید اور اس کے ساتھ ایک لفظ ایسا ذکر ہے جو معنی قریب کے مناسب ہے. دونوں کی مثالیں صاحب کتاب نے پیش کی ہیں. کہتے ہیں وهي ضربان ومنه التوریۃ وتسمى الإيهام أيضا وهي أن يطلق لفظ له معنیان قریب وبعید ويراد البعید وهي ضربان. محسنات معنویہ میں سے ایک توریہ ہے اور اسے ایہام بھی کہا جاتا ہے. اور توریہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بولا جائے جس کے دو معنی ہوں، قریب اور بعید، اور معنی بعید اس لفظ سے مراد لیا جائے. وہی ضربان اور توریہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک توریہ مجردہ، وہی التی لا تجامع شیئا مما یلائم القریب. اور توریہ مجردہ یہ ہے
کہ کلام کسی ایسے لفظ پر مشتمل نہ ہو، کلام کسی ایسے لفظ کو جامع نہ ہو، کسی ایسی چیز کو جامع نہ ہو جو معنی قریب کے مناسب ہو، جیسے الرحمن، جیسے نحو الرحمن علی العرش استوى، خدائے رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ آیت میں استوا کا لفظ مذکور ہے، اور استوا کا دو معنی آتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہرنا، رکنا، قرار پانا، کسی جگہ استقرار کرنا، ٹھہرنا، یہ ایک معنی ہے، اور یہی معنی قریب ہے۔ اور اس کا ایک معنی بعید ہے کسی چیز پر حاوی ہو جانا، کسی چیز پر غالب ہو جانا، کسی چیز پر اپنا تسلط جما لینا، کسی پر اپنا کنٹرول کر لینا۔ یہاں معنی بعید مراد ہے، یعنی اس چیز پر حاوی ہونا، غالب ہونا، اس چیز پر پورے طور سے کنٹرول رکھنا۔ معنی ہے الرحمن علی العرش استوى، خدائے رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی وہ عرش پر غالب ہے، حاوی ہے، وہ عرش الہی پورے طور سے اللہ کے قابو اور اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو استوا سے اس کا معنی بعید مراد لیا گیا، اور کلام میں کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں کیا گیا جو معنی قریب کے مناسب ہو۔ استعارہ مرشحہ کی مثال کیا ہے؟ نحو والسماء بنیناها بأید، قرآن کریم کی آیت ہے، بنا یبنی بنانا، تعمیر کرنا، بأید، ایدی ید کی جمع ہے، ید کا معنی ہے ہاتھ۔ ید کے دو معنی آتا ہے، ایک معنی تو ہاتھ ہے، یہ معنی قریب ہے، ایک معنی ہوتا ہے طاقت، قوت، قدرت، یہ معنی بعید ہے۔ تو عید کا لفظ بول کر کے اس کا معنی قریب نہیں مراد ہے، معنی بعید مراد ہے۔ معنی بعید اس لیے مراد ہے کہ معنی قریب یہاں مراد ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اعضاء سے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے والسماء بنیناها بأید، اور ہم نے آسمان کو بنایا اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے۔ اس کلام میں ایک ایسا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو معنی قریب کے مناسب ہے، اور وہ ہے بنینا، بنا۔ آدمی کوئی چیز بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، کس چیز سے؟ ہاتھوں سے بناتا ہے۔ تو اس کلام میں ایک ایسا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو معنی قریب کے مناسب ہے، اس لیے یہ توریہ مرشحہ ہے۔ محسنات معنویہ میں سے ایک ہے استخدام، اور استخدام یہ ہے کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس کے دو معنی ہوں، اور کلام میں اس لفظ کے ذکر کے بعد اس کی ضمیر بھی ذکر کی جائے، اور اس لفظ سے ایک معنی مراد لیا جائے اور اس کی ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا جائے۔ پھر سے سمجھ لیں، استخدام یہ ہے کہ کلام میں کوئی لفظ ذکر کیا جائے اور اس کی ضمیر بھی ذکر کی جائے، اور اس لفظ کے دو معنی ہوں، لفظ سے ایک معنی مراد لیا جائے اور اس کی ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا جائے۔ یہ استخدام ہے، بلکہ یہ استخدام کی ایک صورت ہے، اور استخدام کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ استخدام کی دوسری صورت یہ ہے کہ کہ کلام میں کسی لفظ کی دو ضمیریں ذکر کی جائیں، کلام میں کسی ایسے لفظ کی دو ضمیریں ذکر کی جائیں جس لفظ کے دو معنی ہوں، ایک ضمیر سے ایک معنی مراد لیا جائے اور دوسری ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا جائے۔ تو یہ استخدام کی دو صورتیں ہوئی۔ صاحب کتاب نے دونوں کی مثالیں پیش کی ہیں، آپ تعریف دیکھیں، کہتے ہیں وَمِنْهُ الْإِسْتِخْدَامُ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِلَفْظٍ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بِالْآخَرِ الْآخَرِ، اس کتاب میں اس نسخے میں لکھا ہوا، حالانکہ ہونا چاہیے ثُمَّ بِضَمِيرِهِ الْآخَرُ، عبارت یوں نہیں چاہیے وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِلَفْظٍ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بِضَمِيرِهِ الْآخَرُ، یعنی ثُمَّ بِضَمِيرِهِ مَعْنَاهُ الْآخَرُ، اور یراد بأحد ضمیرین
احدہما ثم بالآخر الآخر۔ محسنات معنویہ میں سے ایک استخدام ہے، اور استخدام یہ ہے کہ کسی ایسے لفظ سے جس کے دو معانی ہوں ان میں سے کوئی ایک معنی مراد لیا جائے، ثم بضمیرہ الآخر، پھر اس کی ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا جائے، اور یراد باحد ضمیرین احدہما ثم بالآخر الآخر، ثم او یراد باحد ضمیرہ احدہما ثم بالآخر الآخر، یا اس لفظ کی دو ضمیروں میں سے ایک ضمیر میں سے، یا اس لفظ کی دو ضمیروں میں سے کسی ایک ضمیر سے ان دو معنوں میں سے ایک معنی مراد لیا جائے اور دوسری ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا جائے۔ فالاول کا قولہ، اول کی مثال جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ وان کانوا غضابا۔ رعا یرعا فتحہ سے چرانا، وان کانوا غضابا، غضاباً غضبان کی جمع ہے، ناراض ہونے والا، غصہ ہونے والا۔ اذا نزل السماء بارض قوم، السماء کا یہاں لفظ ہے، اس لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک تو معنی حقیقی ہے جس کا جو ہے آسمان، اور کچھ اس کے مجازی معانی ہیں، جیسے السماء بول کر کے بارش مراد لیتے ہیں مجازن، ایسے ہی السماء بول کر کے السماء بول کر کے اس کی بارش سے اگنے والے نباتات پر بھی السماء کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس کلام میں شاعر نے ایک لفظ ذکر کیا ہے السماء، جس کے کئی معنی ہیں، اور اسی کلام میں شاعر نے اس لفظ کی ایک ضمیر بھی ذکر کی ہے، اور وہ ہے رعیناہ میں جو ہو ضمیر منصوب ہے۔ تو کلام میں لفظ کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس لفظ کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور لفظ سے ایک معنی مراد لیا گیا ہے اور ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے۔ یہاں السماء سے اس کا معنی مجازی مراد ہے بارش، اور رعیناہ میں جو ہو ضمیر اسی السماء کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے بارش نہیں مراد ہے، بلکہ اس سے السماء کا دوسرا معنی مجازی مراد ہے، اور وہ ہے بارش سے اگنے والے نباتات، پودے، گھاس۔ شاعر کہتا ہے اذا نزل السماء بارض قوم، جب کسی قوم کی سرزمین میں بارش نازل ہوتی ہے، رعینا تو ہم اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، وہ بارش نہیں بلکہ اس بارش سے اگنے والے نباتات۔ وَإِن كَانُوا غِضَابًا، اگرچہ وہ قوم ناراض ہو ہم پر، لیکن ہم پھر بھی چراتے ہیں۔ جب بارش کسی قوم کی سرزمین پر نازل ہوتی ہے تو ہم اس بارش سے اگنے والے نباتات اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ ناراض ہوں۔ تو یہاں دیکھیں کلام میں ایک لفظ ذکر کیا گیا اور اس کی ضمیر بھی ذکر کی گئی، لفظ سے اس کا ایک معنی مراد لیا گیا اور ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا گیا۔ استخدام کی دوسری صورت یہ تھی کہ کسی لفظ کی دو ضمیریں ذکر کی جائیں، اور ایک ضمیر سے ایک معنی مراد ہو، دوسری ضمیر سے دوسرا معنی مراد ہو۔ اس کی مثال الثانی کا قول ہی، ثانی کی مثال جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، فسق الغدا والساکنی ہے وانہم شبوہ بین جوانحی وضلوعی۔ غزہ درخت جھاؤ کو کہتے ہیں جس کی لکڑی سخت ہوتی ہے۔ سقا یسقی سیراب کرنا۔ والساکنی ہے، یہاں اضافت لفظی ہے، ساکن رہنے والا، باشندہ۔ الساکنیہ میں ہو ضمیر کا مرجع غزہ ہے۔ وَإِنْهُمْ شَبُّوهُ، شب یشب نصرہ سے اس کا معنی ہوتا ہے آگ روشن کرنا، آگ جلانا۔ شبوہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع بھی غزہ ہی ہے۔ بین جوانحی و ضلوعی، جوانحی جانحہ کی جمع پسلی کے معنی میں، اور ضلوعی ضلع کی جمع، اس کا معنی بھی پسلی آتا ہے۔ کسی مقام میں درخت جھاؤ، کسی ایسے مقام میں جہاں درخت جھاؤ بہت تھے، اس مقام میں کوئی قوم بستی تھی، کوئی قوم رہتی تھی، آباد تھی، تو اس مقام کے باشندوں کے لیے شاعر
دعا دے رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے شاعر شاکی بھی ہے تو اپنے شکوے کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے فسق الغذا، اے فسق اللہ الغذا، اللہ درخت جھاؤ کو سیراب کرے، والساکنی ہے، اور اس درخت جھاؤ کے رہنے والوں کو سیراب کرے۔ تو درخت میں تو کوئی رہتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس درخت، وہ درخت جہاں ہیں اس جگہ کے رہنے والوں کو اللہ سیراب کرے۔ اللہ درخت جھاؤ کو سیراب کرے اور وہاں کے باشندوں کو سیراب کرے۔ وَإِنْهُمْ شَبُّوهُ، شبوہ میں ہو ضمیر کا مرجع بھی درخت جھاؤ ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے آگ جلا دی ہے، اگرچہ ان لوگوں نے روشن کر دیا ہے ہو اس درخت جھاؤ کو، تو درخت جھاؤ کو روشن کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس درخت کی آگ روشن کر دی ہے بین جوانحی و ضلوعی، میری پسلیوں کے درمیان۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان سے بڑی شکایت ہے اور بڑی نفرت ہے، اس کے باوجود میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے میری پسلیوں کے درمیان درخت جھاؤ کو جلا دیا ہے، یعنی درخت جھاؤ کی آگ جلا دی ہے۔ تو دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے غزا، شاعر نے اس لفظ کی دو ضمیریں کلام میں ذکر کی ہیں۔ پہلی ضمیر ہے الساکنیہ میں اور دوسری ضمیر ہے شبوہ میں۔ ساکنیہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا معنی، اس سے ایک معنی مراد لیا گیا ہے اور وہ ہے وہ مقام جہاں درخت جھاؤ بہت اگتے ہیں، اور شبوہ میں جو ہو ضمیر ہے اس سے وہ معنی مراد نہیں ہے، اس سے دوسرا معنی مراد ہے اور وہ ہے درخت جھاؤ کی آگ۔ تو دیکھیے دو ضمیریں ذکر کی گئی، ایک ضمیر سے ایک معنی مراد لیا گیا اور دوسرے ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا گیا۔ یہ استخدام کی دوسری صورت ہے۔ فسق الغدا والساکنیہ وانہم شبوہ بین جوانحی والضلوعی، اللہ درخت جھاؤ کو سیراب کرے اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی، اگرچہ انہوں نے میری پسلیوں کے درمیان آگ جلا رکھی ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔